اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ انما یؤخرہم، یقیناً وہ صرف مؤخر کر رہا ہے، یعنی تاخیر سے ایک چیز کو جو ہو مہلت دی جائے، جس کے لیے مؤخر کر رہا ہے ان کو اس دن کے لیے، لیومن اس دن کے لیے، تشخصو پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، فیہ الابصار اس میں آنکھیں۔ یہ لفظ جو تشخصو ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا شخص، کوئی مرد، کوئی شخص۔ اگر ہمیں کسی شخص کے بارے میں علم ہو، اس کی قد کاٹ کے بارے میں، اس کے چلنے پھرنے کی کیفیت کے بارے میں، اور وہ دور سے آ رہا ہو، تو اس کو پہچاننے کے لیے ہم خوب آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، آنکھیں کھول کے اسے دیکھتے ہیں کہ وہ دور فلانا شخص ہے۔ اس کے چال ڈھال سے، اس کے چلنے کے انداز سے، قد کاٹ سے ہم پہچانتے ہیں، اس کے لیے ہم آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں۔ یہ جو مطلب ہے شخص کا کہ آنکھیں کھول کے، جیسے ہم کہتے ہیں پھٹی کی پھٹی، یعنی خوب آنکھیں کھول کے دیکھنا، یہ مطلب اردو میں شخص کا استعمال نہیں ہوتا، عربی میں ہے۔ تو یقیناً وہ مؤخر کر رہا ہے ان کو اس دن کے لیے جب پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، فیہ الابصار اس میں، ابصار بصارت سے دیکھنا، بصارت، ابصار آنکھیں۔ اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس دن کے لیے اللہ سبحانہ ظالموں کے ظلم کو مؤخر کر رہا ہے، انہیں مہلت دے رہا ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، اٹھے ہوئے ہوں گے ان کے سر، نہیں لوٹے گی اپنی طرف ان کی نگاہ۔ مہطعین یہ گرے کلر میں ہے، اردو میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ دوڑے چلے جانا، مہطعین دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ مقنعی، قناعت، اردو میں ہم کہتے ہیں نا قناعت کرنا، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے کشادگی دی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، اس کے اندر زندگی گزارنا، اس سے بڑھ کے نہ کوشش کرنا، اس سے بڑھ کے کی حاصل کرنے کی طلب نہ ہونا، کہ یہ میرے پاس جو چیزیں ہیں اسی پر میں قناعت کروں، اسی پہ میں گزارا کروں۔ تو قناع کا مطلب یہ ہے، قناعت کرنا۔ قناعت میں جو شخص قناعت کر رہا ہو، وہ اپنے جو خواہشات ہے انہیں
چھپا کے رکھتا ہے، انہیں ظاہر نہیں کرتا دوسروں کے اوپر، چھپا کے رکھتا ہے ان کو، یعنی جو بھی اس کی حاجتیں ہوتی ہیں وہ انہیں چھپا کے رکھتا ہے۔ اخفاء حاجت قناعت میں یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی حاجتیں دوسروں پر دوسروں پر ظاہر نہ ہونے دے۔ تو یہ تو مطلب قناعت کا اردو میں ہے، لیکن اس کے الٹ، اس کے متضاد معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ اپنی حاجتوں کو چھپا کے رکھنا، اور جو شخص حاجت چھپاتا ہے وہ سر ڈھانپے ہوتا ہے، اپنا سر ڈھانپے ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نیچے نیچے ہو کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوتا ہے، چھپایا ہوتا ہے۔ اور اس کے متضاد معنی میں یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے سر کو نہ ڈھانپے اور سر اٹھا کے وہ چلے، تو یہ متضاد آ جائے گا الٹ معنی میں۔ یہ الٹ معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بجائے سر ڈھانپنے کے، حاجت کو چھپانے کے، سر کو اٹھا کے چلنا اور اپنی حاجت کا اظہار جیسے کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے سر کو اٹھانا۔ تو یہ اس معنی میں بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے سر اٹھانا پڑتا، جھکنا نہیں ہوتا، سر اٹھانا ہوتا ہے۔ تو مقنعی رؤوسہم، اٹھے ہوئے ہوں گے ان کے سر۔ رؤوس راس کی جمع ہے، راس سر کو کہتے ہیں، راس۔ رئیس بھی اسی سے ہے، سردار جو ہوتا ہے جس کا سر اونچا ہو، رئیس راس سے ہی ہے جو سردار ہوتا ہے، تو راس سر کو کہتے ہیں اور رؤوس اس کی جمع۔ پچھلی آیت میں جیسے آپ نے پڑھا کہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ان کی آنکھیں اس دن میں، تو یہ اس کے ساتھ یہ دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، اٹھے ہوئے ہوں گے ان کے سر، اور اتنے وہ بے چین ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں لوٹے گی اپنی طرف ان کی نظر، لا یرتد، نہیں لوٹے گی۔ یرتد میں را اور دال رد کا ہے، رد کرنا، کسی چیز کو رد کرنا، لوٹا دینا۔ لا یرتد، رد نہیں ہم کہتے کہ میری عرضی رد کر دی، لوٹا دی، میری اپلیکیشن لوٹا دی۔ لا یرتد، نہیں لوٹے گی، الیہم، ان کی طرف، یعنی ان کے اپنی طرف۔ الہ کہتے ہیں طرف، جیسے رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، تو الیہم ان کی طرف، یعنی اتنے وہ بے چین، اتنے حواس باختہ ہوں گے، دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، اٹھے ہوئے ہوں گے ان کے سر، کہ نہیں لوٹے گی ان کی اپنی طرف، طرفہم، ان کی نظر۔ طرف کہتے ہیں نظر کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا میری طرف دیکھو، میری طرف نظر دوڑاؤ، میری طرف اپنا منہ کرو، میری طرف دیکھو۔ تو طرف کا کیا مطلب ہے؟ میری طرف دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میری طرف اپنی نظر کرو۔ تو طرف نظر کو کہتے ہیں، طرفہم، ان کی نظر ان کی طرف نہیں لوٹے گی، وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَاء، اور ان کے دل ہوا ہوئے جا رہے ہوں گے،
یعنی دل جو ہے ان کے وہ حواس باختہ ہوں گے، ہوا میں ہوں گے، یعنی ان کے قدم جو ہیں وہ زمین پہ نہیں ہوں گے، اور ان کے دل ہوا ہوئے جا رہے ہوں گے، بے چین ہوں گے، ہوا ہونا۔ افئدہ، فؤاد کہتے ہیں دل کو، فؤاد نام بھی رکھتے ہیں ہم، افئدہ اس کی جمع ہے، وَأَفْئِدَتُهُمْ، اور ان کے دل ہوا ہوئے جا رہے ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔